منہ میں کوئی کڑوی چیز ڈالے تو منہ کا ذائقہ نہیں بدلتا؟ میں یہ پوچھ رہا تھا. منہ میں کوئی کڑوی چیز آ جائے تو آپ کہتے ہیں منہ کا ذائقہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ بھی بدل جائے گی. اور عین ممکن ہے، لفظ جو اس کو عین ممکن ہے کہ تم اس کو برا کہو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو. جب تک تمہاری پسند اور ناپسند اصلاح یافتہ نہ ہو، برا سمجھنا ہی برائی ہے تمہاری. پہلے پسند اور ناپسند کی اصلاح کر لو. اور جو شخص یہ کہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہ میری پسند اللہ کی پسند ہے اور میری ناپسند اللہ کی ناپسند ہے، وہ کہہ سکتا ہے گمراہ. کیا کہا؟ وہ کہے کہ میری پسند وہ ہے جو اللہ کی پسند ہے اور میری ناپسند چیز وہ ہے جو اللہ کی ناپسند ہے. میں اپنا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع کر چکا ہوں، وہ کہہ سکتا ہے. اور جب تک تمہارا ارادہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اس کے تابع نہیں ہے، تو پھر تم نفس پرست ہو. نفس پرست انسان کسی کو گمراہ نہ کہے، کیونکہ یہ شر نفس ہو سکتا ہے. کسی کو برا سمجھنا نفس کی شرارت ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم دین کے نام پہ گمراہ ہو جاؤ. میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین کے نام پر گمراہ کرنے والا تمہارا نفس ہو سکتا ہے. اصل میں اندر شر پیدا کرتا ہے. میں کہتا مار اس کو. کیوں؟ نماز نہیں پڑھی، لانتی نے چپک مار دو. یہ نفس کی شرارت ہے. اب تمہارا سمجھ نا، یہ شرارت کسی کی ہے؟ نفس. اور تمہارا نفس جو ہے اتنی نیکی کے روپ میں تمہارے اوپر گمراہی پیدا کرے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. پہلی بات تو انسان سے محبت کی بجائے نفرت شروع کر دی. نام کیا رکھا؟ نیکی. کہ میں نیکی کے طور پر میں اس کو پسند ہی نہیں کرتے. اللہ پیدا کرتا جائے تم نفرت کرتے جاؤ. کہتے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے کام سے محبت نہیں ہے. چنگی محبت ہے آپ کو اللہ سے. کہ اللہ بہت اچھا لگتا ہے. پھر کہتے ایک کام اچھا نہیں ہوتا، بندے پیدا کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. چنگا اللہ کو پسند کیا آپ نے بھائی. اللہ کرتا کیا ہے؟ بندے ہی پیدا کرتا. کون سے بندے؟ یہی جو بندے نظر آ رہے ہیں. یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. تمہیں پسند ہے؟ پسند کر. کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. اللہ کو پسند کرتے ہو تو اس کے عمل کو پسند کر. اور اگر امت سے حضور پاک سے کسی کو امت سے باہر کر دے تو تم کو باہر ہو گیا. اور اگر آپ باہر نہیں نکالتے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ امت سے کسی کو باہر کر سکو. جھوٹے ہو تم لوگ. اگر حضور پاک کسی کو امت سے خارج نہ کریں تو تمہیں خارج کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اور حضور پاک جو ہے دعا کرتے ہیں کہ میری امت جو ہے ہر زمانے میں ترقی کرے، یہ میری امت میں ہیں. اور حضور قبول کریں تو تم کون ہوتے نہ قبول کرنے والے. اس لیے خود ساختہ میڈیا نہ بنو اس جماعت کا. یہ جماعت حضور پاک کی اپنی جماعت ہے اور حضور پاک سے خود ہی مجلس کی رہنمائی کرتے ہیں. تم خدمت کر سکتے ہو تو خدمت کر دو، کسی کی نیکی کی بات بتا سکتے ہو تو بتا دو. نفرت کرنے والا مبلغ بننے سے بالکل اجازت نہیں اس کو. بات نہیں نا، کوئی مبلغ نفرت نہ کرے. لہذا کوئی مبلغ اس قابل نہیں ہے کہ تبلیغ کرے. بات ہی ختم ہو. کیا یہ ادھر سے کھڑے ہو کہتے ہیں ہم یہ تو نہیں پتا ہم کیا چاہتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. یہ تقریر ہے تمہاری. کیا تقریر ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. یہ ہے مطلب تبلیغ اور اس کے واقعات. مولانا نورانی کا جلسہ ہوگا نا، اس کا نام ہوگا میلاد مصطفیٰ کانفرنس. ہوگا رائے ونڈ میں. بات نہیں کیا ہم اس کو اکھاڑ دیں گے کس کو؟ اور رائے ونڈ کی جو مسجد ہے کہتے ہیں یہ مسجد ہے، اتفاق کی جگہ ہے. اور وہاں جانے والے کہتے ہیں کہ یہی ایک مقام تھا جہاں پر دعا ہمیں نصیب ہوئی ہے رائے ونڈ کی اجتماع میں. اب بات میں ان کا آپس میں مزاج نہیں ملتا. اصل میں سارے چونکہ ہندوستان کے لوگ ان کو پرانی کوئی جھگڑا ہے. دیوبند کے علاقے کے رہنے والے، بریلی کے علاقے کے رہنے والے، شاہ نورانی پرانے جھگڑے ہیں ذاتی. دین کے نام پہ شروع کر دی. دین تو جیسا ایک دین ہے، اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. جھگڑا کس بات ہے؟ دیکھو کتنی آسان سی بات ہے. اللہ کو مان لیا، پرانا اللہ ہے، ساری دنیا مانتی آ رہی ہے، اس میں تمہارا کوئی جھگڑا کا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. کافر بھی مانتے ہیں کہ حضور پاک کا سب سے زیادہ سچے کائنات میں انسان آپ ہیں. کوئی آدمی مطلب ایسا نہیں جو آپ کے خلاف بولے. ان کو ماننا ہے. قرآن پاک جو ہے یہ معجزہ ساری دنیا مانتی ہے. تو باقی اس میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ باقی آپ نے سلوک کرنا ہے، وہ تم کرتے نہیں ہو اور پھر اٹھا کے قرآن اس کے سر پہ مارتے ہو. سلوک تم کرتے نہیں ہو، ایک دوسرے کا مال غصب کرتے ہو.
ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہو، زمینیں ایک دوسرے کی چھینتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. حالانکہ خدا کی طرف سے ایسی بات نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ شکر کرو کہ تم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا، ورنہ جو انداز تم نافذ کرتے شاید وہ انداز باقیوں کو قبول نہ ہوتا.